ہم وہ ہیں جو بجلی کی جس قلت کو پورا کیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے دن دگنی رات چوگنی ترقی دی، ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر موٹر ویز بنائی، ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے چند مہینوں میں، اور ساری کمی بجلی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کو مہینوں میں 3 سال کے اندر اندر ختم کر دیا۔ ہم وہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ہر فرنٹ پہ ہر شعبے میں ہماری خدمات پاکستانی قوم کے سامنے۔ اب بھی نہ کوئی سمجھے تو پھر کیسے سمجھایا جائے؟ یہ جو مجھے بتائیں، یہ جو عمران خان جو آئے ہیں، انہوں نے کوئی ایک منصوبے کا نام بتائیں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہو اور یہ فخر سے کہہ سکیں ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا اور پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ایک بتائیں، ایک کوئی نام ہے تو بتا دو بھائی۔ کوئی اگر انہوں نے وہاں پہ صوبہ سرحد میں جو ہے وہ لگائی، وہ جو بس جو میٹرو بس، اس پہ ارب روپے کے قریب خرچ ہو گیا، لیکن وہ اتنی فالٹی ہے، اتنی اس میں نقائص ہیں، ایک تو وقت بہت لگ گیا، دوسرا اس پہ اتنا خرچہ ہے۔ آج کیا اس کا نیب کا کیس بنا جو ختم کرا دیا گیا، جو غالباً اس پہ آگے چلنے نہیں دیا گیا، اس کو بلین ٹری ہے۔ اس کے بعد یہ جو انہوں نے القادر ٹرسٹ ہے، اس کی تفاصیل جب سامنے آئیں گی اور آ رہی ہیں، جو آ بھی چکی ہیں اور مزید آئیں گی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، رونگٹے۔ یہ 50 ارب روپے کی کرپشن ہے، اور یہاں غریب کو 20,000 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی، 50 ارب روپے کی۔ اب اس کی انکوائری آگے ہوگی۔ جہاں تو پاکستان میں یہ بھی سلسلہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے کہ جو ایک ہفتے کا کام جو ہے نا وہ جا کے کہیں 2 سالوں میں جا کے کہا جا رہا تھا پیچھے ان کے ہاتھ کا جو تو بچا رہا تھا، جو چلا گیا ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن اور جلد ہی انشاءاللہ وہ دن آئے گا، یہ اپنے منصوبے کو پہنچے گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے صحافیوں سے گفتگو کی گئی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اور شہزاد اکبر کو شرم آنی چاہیے، وہ جلد ہی اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور سیاستدان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمران خان کسی ایک منصوبے کا نام لیں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہو، یہ کہا گیا ہے قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی جانب سے۔ انہوں نے صحافیوں سے کی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ میرے خلاف تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنایا گیا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض۔ جی شاداب ریاض، بتائیے گا کہ ابھی نواز شریف کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، اور بظاہر دیکھنے میں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں دوبارہ سے سیاست میں، کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں جیسے ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا وقت جو ہے وہ قریب ہوا چاہتا ہے۔ اب کچھ ہی میرے خیال میں دنوں کی بات رہ گئی ہے، 30 35 دن 40 دن، اس کے اندر نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے اس کی واپسی سے پہلے ایک تیاری کرنی ہے۔ جو آج میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی، جو میڈیا پرسنز کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، اس میں تمام باتیں وہی ہیں جو وہ عوام کو ایک دفعہ یاد دلانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ جو 4 سال 5 سال نواز شریف صاحب جو بیرون ملک میں ہیں، اس وقت کے درمیان میں جو پرانی باتیں ہیں وہ اب یاد کرا کے ان کو اس طرف لے جا رہے ہیں، تاکہ وہ جب ان کی واپسی آئے تو یہ 4-5 سال کا جو گیپ ہے، 4 سال کا جو گیپ ہے، یہ ختم ہو اور نئے سرے سے وہ کمپین شروع کریں اپنی۔ اور ظاہر ہے جب کمپین چلتی ہے، کمپین الیکشن میں ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو اپنے مخالف کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ڈیلی میل کا انہوں نے ریفرنس دیا، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ معصوم اور بے گناہ ثابت ہوئے ہیں، ڈیلی میل کو اپنی خبر پر جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے تحریک انصاف کے سربراہ اور ان کی جماعت کو بھی اس میں جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے کیسز کی بھی بات کی۔ دیکھیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، تو واپسی سے پہلے وہ ایک راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کے دماغوں میں۔ شاداب صاحب، سید مزمل نے ہمیں اگین جوائن کیا ہے، آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی مزمل، آپ نے بھی امید ہے کہ نواز شریف صاحب کی گفتگو سنی ہوگی۔ اب میرا تو مزمل یہی خیال ہے کہ نواز شریف صاحب واپسی کی تیاری کر رہے ہیں،
اور 30-40 دن کے اندر اندر ان کی واپسی پاکستان میں ہو جانی ہے. اب وہ تمام چیزیں وہی ریکال کر رہے ہیں تاکہ وہ واپس آ کے اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں کہ جتنے سنگین الزامات ان پہ لگائے گئے تھے جانے سے پہلے اور اب تک لگائے جا رہے ہیں تو وہ کلیئر کریں. اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں 30-40 دن بعد تو ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا جائے اور وہ پھر اس کو نئے سرے سے اپنی سیاست پاکستان سے جو ہے وہ شروع کر سکیں. وجہ یہ ہے کہ بیانیہ جو ہے عمران خان صاحب کا ایک، اس کے علاوہ اگر سیاست میں کوئی بیانیہ ہے تو وہ یہی نواز شریف صاحب کے پاس ہے، جس میں وہ مشرف صاحب کے ٹائم سے شروع ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے جلا وطن کیا گیا، میری حکومت کا تختہ الٹ دیا اور میرے اوپر یہ جس طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ ہائی جیکنگ کا کیس بنایا کہ جہاز ہائی جیک کر لیا آپ نے اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا. تو یہ بیانیہ تو نواز شریف کے پاس ایک ہے جو کہ ان کی ساری جو حکومتیں پہلے آئی ہیں کیونکہ وہ اب تک وزارت عظمیٰ کا جو 5 سال کا ٹینیور ہے وہ پورا نہیں کر سکے. تو اس پہ یہی ہے کہ اس بیانیے کو کتنی جو ہے وہ کمال کے ساتھ وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، عوام تک پہنچاتے ہیں، یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو جواب ان کے پاس نہیں ہوگا عوام کو دینے کے لیے وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے اتنے تحفظات ہیں اور آپ کو کبھی انصاف نہیں ملا تو پھر آپ کے جو بھائی ہیں انہوں نے حکومت جو بھی قائم کی ہے وہ اسی طرح نیگوسیشن کر کے اور ٹیبل ٹاک کر کے کی ہے جس کے آپ خلاف ہیں. کیونکہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر جس طرح سے گزشتہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ٹی وی پر آ کر نام لے لیا تھا اور کہا تھا کہ جی ہماری حکومت کو ڈیریل کیا اور وفاداریاں تبدیل کروائیں، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ انہی کے بارے میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بیانات کچھ اور تھے اور وہی تمام لیجسلیشن جس نے نواز شریف صاحب کو نااہل کروایا اور اسی نظام نے نااہل کیا نا، تو اسی کو شہباز شریف صاحب انڈورس کرتے دکھائی دے رہے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیے میں تو جان ہے، کیونکہ اگر وہ بات کرتے ہیں مشرف صاحب کی یا پھر وہ مشرف صاحب کے مارشل لاء کے دور میں جو ان سے زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی، تو بے شک وزن ہے اس کے اندر. کیونکہ 2 تہائی اکثریت سے آئے وزیر اعظم کو آپ جب نکالتے ہیں تو عوام کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن جی بات وہی ہے کہ جی بہت شکریہ سید مزمل اور بہت شکریہ شاداب ریاض، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے اپنا تجزیہ ہم سے شیئر کیا.